السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا جسے سلسلہ نبوت کہا جاتا ہے۔ ہر نبی اللہ کا منتخب بندہ تھا جو اندھیروں میں روشنی اور گمراہی میں ہدایت لے کر آیا۔ آج ہم بات کریں گے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں۔ وہ کون تھے، کیوں بھیجے گئے اور ہمیں ان کی زندگیوں سے کیا سبق ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے وحی عطا فرمائی، جن کا کام صرف اللہ پاک کا پیغام پہنچانا تھا، جنہوں نے دنیا کو توحید، اخلاق اور صبر سکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل سے بچو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت، کوئی شریک نہیں، کوئی واسطہ نہیں، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، ظلم سے بچنا، والدین، پڑوسی، کمزوروں کا خیال کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں بھی توحید نہ چھوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں شکر گزار رہے۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ آسان نہیں مگر کامیاب ضرور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو خاتم النبیین ہیں، جن کی سیرت ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، جن کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، یتیموں کا سہارا بنے، عورتوں کو عزت دی، انسانیت کو امن دیا۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر مکمل یقین رکھیں، نماز، سچائی اور امانت کو اپنائیں، گھروں میں اخلاق، صبر اور محبت لائیں، بچوں کو انبیاء کے قصے سنائیں، کارٹون نہیں، صرف کہانیاں نہیں بلکہ سبق کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچائی، صبر اور تقوی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات فائدہ مند لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔